بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔ ہوائی جہاز کا دروازہ ظاہر ہے کہ معمولی نہیں ہوتا، وہ غیر معمولی طور پر موٹا ہوتا ہے کہ ہوا کے شدید سے شدید دباؤ کو سہہ جائے۔ اس کے علاوہ مزید احتیاط کے لیے دروازہ بند کر کے اس کے اس سرے سے اس سرے تک 2-3 موٹی آہنی پیٹیاں لگا دی جاتی ہیں اور پھر ان میں تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اس دروازے کو سلاخوں کی مدد سے توڑنا یا کھولنا سراسر ناممکن ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی حماقت پر لعنت بھیج کے اٹھا، سرچ لائٹ اور اس کی بیٹری اٹھائی، تیز ہوا اور اڑتی ہوئی برف کے تھپڑوں کی پرواہ کیے بغیر ہوائی جہاز کی اوپر کو اٹھی ہوئی دم کے نیچے سے نکلتا چلا گیا اور تیزی سے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کے دائیں بازو کے قریب پہنچ گیا۔ ہوائی جہاز کے دائیں بازو کی نوک کئی انچ تک برف میں دفن تھی اور اس پر لگے ہوئے پنکھے مڑ کر زاویہ قائمہ بنا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس بازو پر چڑھنے کی کوشش کروں اور اس پر چلتا ہوا ہوائی جہاز کے پیٹ تک پہنچ جاؤں اور کسی ایک کھڑکی کا کانچ توڑ کے اندر جا گھسوں، اور میں نے اپنے اس خیال کو عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ چند قدم تک میں جھکے ہوئے بازو پر چڑھتا اور ہر قدم پر پھسلتا رہا۔ ایک تو بازو پر برف کی تہہ تھی جس پر پاؤں پھیل رہے تھے اور پھر تیز ہوا تھی کہ مجھے سر تا پا اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چنانچہ اس جھکے ہوئے پھسلوان بازو پر ایسی تیز ہوا میں چڑھنا ممکن نہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک سوال تھا کہ میں کھڑکی میں لگے ہوئے غیر معمولی طور پر موٹے کانچ کو توڑ بھی سکوں گا یا نہیں، کیونکہ دروازے کی طرح کھڑکیاں بھی ایسی بنائی جاتی ہیں جو ہوا کے شدید دباؤ کو برداشت کر سکیں۔ چنانچہ میں اپنی کوششیں ترک کر کے پھسلتا ہوا نیچے آیا۔ ٹھوکریں کھاتے اور پھسلتے ہم دونوں میں اور میک برف میں دفن شدید بازو کا چکر کاٹ کے دوسری طرف پہنچے، اور اب سامنے برف کا وہ ٹیلہ نظر آ رہا تھا جس نے ہوائی جہاز کو یوں اچانک اور فوراً ہی روک دیا تھا۔ برف کے اس 15 فٹ بلند اور تقریباً 20 فٹ چوڑے ٹیلے میں ہوائی جہاز کی ناک گھس گئی تھی۔ جہاز چونکہ زور سے برف کے ٹیلے سے ٹکرایا تھا، اس لیے ٹیلے کی چوٹی کا کچھ حصہ ٹوٹ کر نیچے پھسل آیا تھا۔ اس ٹکر کی وجہ سے وہ دونوں شیشے ٹوٹ گئے تھے جو طیارہ بازوں کے عین سامنے لگے ہوتے ہیں۔ اس شدید ٹکر کی وجہ سے بیچارے طیارہ باز کا کیا بنا ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت نہ تھی۔ بہرحال ہمیں جہاز میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا تھا۔ میں نے سرچ لائٹ کو برف پر اس طرح جما کر رکھ دی کہ اس کی روشنی ہوائی جہاز کے مڑے اور تقریباً پچکے ہوئے کنٹرول ہوائی جہاز کا وہ اگلا حصہ جہاں طیارہ باز بیٹھتے ہیں کیبن پر پڑ رہی تھی۔ نظروں سے میں نے ہوا روک، یعنی وہی کھڑکیاں جو طیارہ باز کے عین سامنے ہوتی ہیں اور جن میں شیشے لگے ہوتے ہیں، اور برف کی سطح کا درمیانی فاصلہ ناپا۔ ہوا روک کے سطح سے کوئی 15 فٹ اوپر ہوگی، اور پھر ایک چھلانگ لگائی میرے دستانے چڑھے ہاتھوں نے ہوا روک کا نچلا حصہ اور پھر ایک چھلانگ لگائی میرے دستانے چڑھے ہاتھوں نے ہوا روک کا نچلا کنارہ مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن وہ فوراً ہی برف جمے ہوئے کنارے پر سے آہستہ آہستہ پھسلنے لگے۔ میں نے جلدی سے دوسرا ہاتھ چلا کے اس پتلے آہنی ستون کو پکڑنے کی کوشش کی جو دونوں کھڑکیوں کے درمیان لگا ہوا تھا، لیکن میری انگلیاں اس ستون کو گرفت میں لینے کے بجائے ٹھوس شیشے سے ٹکرا گئیں۔ ہوا روک کا شیشہ پوری طرح نہ ٹوٹا تھا۔ میں پیٹھ کے بل اوپر سے گرنے ہی والا تھا کہ جیک نے ایک دم سے آگے بڑھ کے میرا بوجھ اپنے کندھوں پر سنبھال لیا۔ میں نے جیک کے کندھوں پر اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور پارکا کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے ہتھوڑی نکالی، اور 2 ہی منٹ میں وہ شیشہ توڑ چکا تھا جو اب تک ہوا روک میں لگا ہوا تھا۔ پھر میں اٹھا، جیک کے کندھوں پر کھڑا ہوا اور ہوا روک کے ذریعے ہوائی جہاز کے کنٹرول کیبن میں داخل ہو گیا۔
داخل کیا ہوا ایک لاش پر ہی جا پڑا۔ حالانکہ وہاں اندھیرا تھا، لیکن اس کے باوجود میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ میں جس پر جا پڑا تھا وہ مر چکا تھا۔ میں نے اپنے پالکا میں ہاتھ ڈال کے ٹارچ برآمد کی، اس کی کل دہائی اور اس کی روشنی میں اس شخص کو دیکھا جو مر چکا تھا اور جس پر میں آ پڑا تھا۔ یہ نائب طیارہ باز تھا، یقیناً اسی نے ہوائی جہاز کو اتارا تھا۔ چنانچہ ہوائی جہاز کے تودے سے ٹکرانے کے دھکے کا پہلا شکار یہی بنا تھا۔ وہ اپنی نشست اور اسٹیئرنگ وہیل کے درمیان پیچی ہو گیا تھا۔ اس کی تقریباً ساری پسلیاں ٹوٹ کر جلد چیر کر باہر نکل آئی تھیں۔ نائب طیارہ باز کا جسم یوں مسخ ہو گیا تھا کہ الفاظ اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتے۔ بھیانک اور ساتھ ہی ساتھ متلی آمیز منظر تھا وہ۔ میں پلٹا، ہوائی روک میں سے اپنی گردن باہر نکال کے دیکھا۔ جیک عین نیچے کھڑا ہوا تھا۔ جیک، میں نے اپنے ہاتھوں کا بھونپو منہ پر رکھ کے کہا، لحاف لے آؤ، بلکہ مناسب ہوگا کہ پورا تھیلا ہی لے آؤ، اور افیون کے انجیکشن کا بیگ بھی۔ پھر تم بھی اوپر آ جاؤ۔ 20 سیکنڈ بعد جیک واپس آ چکا تھا۔ میں نے تھیلا اور فرسٹ ایڈ باکس اوپر گھسیٹ کے اپنے پیچھے کیبن کے مڑے ہوئے فرش پر رکھا اور پھر اپنا ہاتھ نیچے لٹکا دیا کہ جیک کو بھی اوپر گھسیٹ لوں، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ گرین لینڈ کے عام باشندوں کے برخلاف جیک بڑا ہی پھرتیلا اور چست تھا۔ چنانچہ اس نے ایک چھلانگ لگائی اور اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں طرف کے ہوا روک کی دہلیز پکڑ لی، دوسرے ہاتھ سے درمیانی کھڑکی پکڑ لی اور ٹانگیں جھلا کے ہوا روک میں یوں ٹانگوں کے ذریعے داخل ہوا گویا وہ عمر بھر یہی کام کرتا رہا ہے۔ میں نے ٹارچ اس کے ہاتھ میں دے دی اور خود اپنا ایک ہاتھ کوہنی تک تھیلے میں ڈال کے ایک لحاف برآمد کیا۔ اسے نائب طیارہ باز کی لاش پر ڈال دیا اور پھر اس کے کونے ٹوٹے ہوئے بورڈ اور سڑی ہوئی نشست کے نیچے دبائے کہ تیز بہتی ہوئی ہوا لحاف کو اڑا نہ لے جائے اور نائب طیارہ باز کی مسخ شدہ لاش پھر نمایاں نہ ہو جائے۔ ایک عمدہ لحاف کا ستیہ ناش ہو جائے گا، میں بڑبڑایا۔ لیکن کیا اس لاش کی طرف دیکھا نہیں جاتا؟ واقعی نہیں دیکھا جاتا، جیک نے کہا، اور اس کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کیبن کے بائیں حصے کی طرف دیکھا۔ کیبن کا یہ حصہ سلامت تھا، یا اگر کچھ نقصان پہنچا تھا تو یوں ہی معلوم سا، اور اس طرف اب بھی اپنی نشست سے بیلٹ کے ذریعے بندھا اعلیٰ طیارہ باز بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بدن پر کہیں کوئی زخم نظر نہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کا دستانہ اتار کے اپنے ہاتھ سے اعلیٰ طیارہ باز کے ماتھے کو چھوا۔ میں کیبن سے برفانی اور طوفانی ہوا اور سخت سردی میں چل کے ہوائی جہاز تک آیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ میرے ہاتھ اتنے سرد ہو چکے تھے جتنے کہ ہو سکتے تھے، یعنی انسانی گوشت و پوست کا اس سے زیادہ سرد ہونا ممکن نہ تھا۔ لیکن میرا یہ خیال غلط تھا۔ اعلیٰ طیارہ باز کا ماتھا میرے ہاتھ سے بھی زیادہ سرد تھا۔ میرے انتہا سے بھی سرد ہاتھ کو بھی وہ سرد معلوم ہوا تھا۔ میں اسے دوبارہ چھوئے بغیر پلٹا اور دستانے پہن لیے۔ میں ظاہر ہے کہ لاشوں کا طبی معائنہ کرنے نہ آیا تھا۔ چند فٹ پیچھے ہٹ کے ریڈیو کمپارٹمنٹ میں ریڈیو آپریٹر پڑا ملا۔ وہ کمپارٹمنٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کچھ بیٹھا اور کچھ لیٹا ہوا تھا۔ جہاز کے برف کے تودے سے ٹکرانے کے ساتھ ہی وہ اپنی کرسی پر سے نیچے پھسل آیا تھا، یا ٹکر کے دھکے نے اسے نیچے پھینک دیا تھا، اور جس حالت میں وہ گرا تھا اسی حالت میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اب بھی ریڈیو کا دستہ دبا ہوا تھا، لیکن بدست خود ریڈیو سے الگ ہو چکا تھا، اور صاف ظاہر تھا کہ ریڈیو ہمیشہ کے لیے بیکار ہو چکا تھا۔ ریڈیو آپریٹر کی کمر کے پیچھے کمپارٹمنٹ کی دیوار پر ٹارچ کی روشنی میں خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں ریڈیو آپریٹر پر جھک گیا، ایک بار پھر اپنے ہاتھ کے دستانے اتارنے اور نہایت ہی آہستہ سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے سر اور کمپارٹمنٹ کی فولادی دیوار کے درمیان داخل کر کے اس کے سر کے پیچھے حصے کو ٹٹول کے دیکھا، اور فوراً ہی میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور سوچنے لگا کہ میں کھوپڑی کے پچھلے حصے کا ایسا نازک
باریک آپریشن کس طرح کر سکتا ہوں۔ اس کی جو حالت ہو رہی تھی اس کے پیش نظر میں کہہ سکتا ہوں کہ لندن کے بہترین آپریشن تھیٹر میں بھی اگر اس کی پچکی ہوئی کھوپڑی کا آپریشن کیا جاتا تو کامیابی کا امکان بہت کم تھا، 1000 میں 1 کے برابر ہی ہوتا، اور اگر آپریشن کامیاب ہوتا تب بھی یہ شخص عمر بھر کے لیے اپنی بینائی کھو دیتا، کیونکہ اس کی بینائی کا مرکز یقیناً ناکارہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں نے افسوس اور بزدلگی کے ملے جلے جذبات کے عالم میں سوچا کہ کم از کم میں تو اس کی کھوپڑی کا آپریشن نہیں کر سکتا یا نہ کر سکوں گا، لیکن پہلا سوال اسے ہوائی جہاز سے نکال کے ہمارے کیبن میں پہنچانا تھا۔ اب اگر وہ اس طوفان، سخت سردی، اڑی ہوئی برف اور اس برف گاڑی کے دھکوں کو سہہ گیا اور ہمارے کیبن تک زندہ پہنچ گیا تو ایک معجزے سے کم نہ ہوگا۔ امید تو نہ تھی کہ وہ دوبارہ ہوش میں آئے گا، تاہم اس کا موہوم سا صحیح اس کا امکان تھا۔ چنانچہ میں نے اسے مارفیا کا انجیکشن لگا دیا، جیک کی مدد سے اسے فرش پر لٹایا، اس کے سر اور گردن کے نیچے سہارا رکھا، اس پر لحاف ڈالا اور اسے وہیں چھوڑ کے ہوائی جہاز کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ریڈیو کمپارٹمنٹ کے عقب میں ایک تنگ مگر طویل کمرہ تھا جو جہاز کی پوری چوڑائی کے 2/3 حصے کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس میں رکھی ہوئی 2 آرام کرسیوں اور دیوار سے لگے ہوئے اور تہہ ہو جانے والے تختے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مسافروں کے آرام کرنے کا کمرہ تھا۔ جب جہاز برف کے تودے سے ٹکرایا ہے تو اس وقت کوئی مسافر تختے پر آرام کر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے، جہاز تودے سے ٹکرا گیا۔ چنانچہ اب وہ شخص آرام گاہ کے فرش پر خون آلود گھڑی کی طرح پڑا ابدی نیند سو رہا تھا۔ خدا جانے کتنے ہی آرام اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دنیا سے سدھار گئے ہوں گے۔ ہوائی جہاز کی ایئر ہوسٹس ہمیں نعمت خانے میں پڑی ملی۔ جب ہم اس کمپارٹمنٹ میں پہنچے تو وہ ایک پہلو پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے کالے بال بکھر کے اس کے چہرے پر آ پڑے تھے۔ وہ ہولے ہولے کراہ رہی تھی، لیکن اس کی یہ کراہیں اس زمن کی سی نہ تھیں جو درد تکلیف محسوس کر رہی ہو۔ اس کی نبض کی رفتار بگڑی ہوئی تو نہ تھی، البتہ ذرا تیز چل رہی تھی۔ جیک میرے قریب ہی جھک گیا۔ ڈاکٹر میسن، آپ فرمائیں تو میں اسے فرش پر سے اٹھا کر بستر پر لٹا دوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہوش آ رہا ہے، اور اگر اسے ہوش آ گیا تو یہ خود ہی ہمیں بتا دے گی کہ اس کے بدن کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے یا نہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے اس کا جسم ٹٹولا تو ہمیں اس کے جسم کا زخم یا ٹوٹا ہوا حصہ تلاش کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ تو پھر یہ کہ ہم اس پر کمبل ڈال دیتے ہیں، یقیناً کسی اور کو ہماری ضرورت اسائر ہوسٹس سے زیادہ ہوگی۔